السلام علیکم ویورز، آج ہم جس کتاب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں وہ کتاب ہے روشنی ایک حادثہ ہے۔ اس کتاب کے مصنف ہیں واحد سراج صاحب۔ یہ کتاب مثال پبلشر فیصل آباد سے حال ہی میں یعنی 2024 میں شائع ہوئی ہے۔ یہ شاعری پر مبنی کتاب ہے اور واحد سراج صاحب نے اس کے اندر شاعری کی مختلف اصناف کو یکجا کیا ہے یا اس پر طبع آزمائی کی ہے۔ اس میں غزلیں بھی ہیں، نظمیں بھی ہیں، قطعات بھی ہیں، اور اس کے اگر موضوعات پر گفتگو کی جائے تو انہوں نے مختلف یا متنوع موضوعات کو اپنی شاعری کا حصہ بنایا ہے۔ ان کے ہاں محبت اور رومان کا جذبہ بھی موجود ہے۔ عورت اور مرد ایک دوسرے سے مختلف الخیال ہیں، مختلف المزاج ہیں، بلکہ مختلف الجنس بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے درمیان ایک کشش اور محبت کا رشتہ موجود ہوتا ہے۔ وہ ایک دوسرے کے قریب آنا چاہتے ہیں، وہ قریب نہیں آ سکتے تو ہجر کی کیفیت سے، فراق کی درد انگیز کیفیت سے گزرتے ہیں، اور جب وہ قریب آتے ہیں تو وصل کی خوبصورت، دلکش اور دل پذیر جو لمحے ہوتے ہیں وہ اس کو ہمیشہ کے لیے یا دائمی طور پر اس سے لطف اندوز ہونے کی خواہش بھی رکھتے ہیں۔ محبت اور رومان جہاں موجود ہوگا وہاں وصل اور ہجر کی گفتگو بھی ہوگی۔ انہوں نے اپنی شاعری کے اندر اس موضوع کو بڑے خوبصورت انداز میں سمیٹا ہے۔ صرف محبت اور رومان پر ان کی شاعری نہیں ہے، دلچسپ امر یہ ہے کہ انہوں نے اپنے معاشرے کے اندر موجود کجرویوں اور بے اعتدالیوں کو بھی اپنی شاعری کا موضوع بنایا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ موضوعات ایسے ہیں کہ جو خالصتاً فلسفیانہ ہیں، ان فلسفیانہ موضوعات کو بھی انہوں نے اپنی شاعری کے اندر سمیٹنے کی کوشش کی ہے۔ شاعری کو پڑھتے ہوئے یہ احساس ہوا کہ یہ ہندی اور یونانی اساطیر کا استعمال بھی کرتے ہیں، اور پھر فارسی عربی الفاظ تو ہیں ہی، لیکن ہندی الفاظ کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنی شاعری کا حصہ بناتے چلے جاتے ہیں۔ اس طرح ان کی شاعری میں مقامیت کا رنگ، یا آپ کہہ لیں کہ ایک خاص خطے کا رنگ جو ہے وہ ابھر کر بھی سامنے آتا ہے، اور اس کے علاوہ لفظوں کا جو برتاؤ ہے یا لفظوں کا اتار چڑھاؤ ہے اس کے استعمال میں مہارت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی شاعری میں نغمگی، ترنم اور غنائیت کا جو عنصر ہے وہ ابھر کر سامنے آتا ہے، اور الفاظ کے اتار چڑھاؤ میں جو انہوں نے موسیقیت پیدا کی ہے وہ قابل داد ہے۔ ان کا ڈکشن ایک منفرد ہے، اور تشبیہیں اور استعارے اور کنائے اس انداز سے اپنی شاعری کے اندر لے کر آئے ہیں کہ ان کا ایک خاص اسلوب یا طرز بیان یا پیرایہ اظہار جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ بن گیا ہے۔ اور اب ہم یا میں ان کی شاعری پڑھنے کے بعد اس سطح پر موجود ہوں کہ کوئی بھی شخص اگر شعر پڑھ رہا ہوگا تو میں پہچاننے میں کامیاب ہو جاؤں گا کہ یہ واحد سراج کا شعر ہے، کیونکہ اس کی ڈکشن اور الفاظ کا برتاؤ یہ بتاتا ہے کہ یہ اسلوب واحد سراج صاحب کا ہو سکتا ہے۔ ان کی شاعری کوئی مشکل شاعری نہیں ہے، وہ سادہ الفاظ میں بڑے خوبصورت انداز سے اپنی بات دوسروں تک پہنچانے میں مہارت رکھتے ہیں۔ ان کی جو غزل ہے اس کے اندر رمز و ایمائیت موجود ہے، اختصار و اعجاز موجود ہے۔ ان کی غزل کے اندر یہ خوبیاں تو ہیں ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نکتہ سنجی اور نفاست و نزاکت جو ہے وہ بھی ایک خاص عنصر بن کر ہمارے سامنے آتی ہے۔ میں اپنی گفتگو کو طویل نہیں کرنا چاہتا کہ یہ لیکچر میں تبدیل ہو جائے۔ بنیادی مقصد ان کی شاعری اور اس کتاب کا تعارف آپ تک پہنچانا ہے، تاکہ آپ اس کتاب کو خریدیں اور پڑھیں اور ان کی شاعری سے لطف اندوز ہوں اور اپنے تاثرات ان تک پہنچائیں۔
نمونے کے لیے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے ان کی شاعری کی پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ وہ کس انداز سے شاعری کر رہے ہیں اور موضوعات کو کس پیرائے میں وہ اپنی شاعری میں باندھتے ہیں۔ ان کی نظم ہے کدھر کو جائیں، اداس راہوں میں رات دلدل بنی ہوئی ہے، فگار جذبے سوال کرتے ہیں، ٹوٹتا جسم پوچھتا ہے کدھر کو جائیں۔ بھری بہاروں میں بے نمو شاخچے کسی نے بھی قابل اعتنا نہ جانے، جوان فصلوں کی راکھ تھی جو سہاگنوں نے سر پر ڈالی، سواد شب میں نہتے اور بے گناہ لوگوں نے آنکھ کھولی تو شور تھا، قہر تھا، دھواں تھا، وہ آگ تھی جس کے خوف سے ہڈیاں پگھل گئیں، جسم لمحوں میں راکھ کے ڈھیر میں بدل جائیں، خواب جل جائیں، سانحہ تھا، یہ سانحہ تھا، اور اس سے بڑھ کر یہ سانحہ تھا، کسی کے نزدیک یہ کوئی سانحہ نہیں تھا۔ زحل کی وہ بدشگون ساعت کہ بند مٹھی کھلی تو جگنو مرے ہوئے تھے، کدھر کو جائیں۔ سواد مکہ سے ہجرتوں کے جواز تھے پر مدینے جیسی کوئی ولایت کہیں نہیں تھی، زمین موعود کی بشارت کہیں نہیں تھی، اداس راہوں میں رات دلدل بنی ہوئی ہے، فگار جذبے سوال کرتے ہیں، ٹوٹتا جسم پوچھتا ہے کدھر کو جائیں۔ یہ ان کی ایک نظم میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ روشنی ایک حادثہ ہے، وہ بھی ایک دلچسپ نظم ہے۔ ظاہر ہے اس کی قرأت میں آپ کے سامنے اس لیے نہیں کروں گا کہ میری گفتگو طویل ہو جائے گی۔ اس میں روشنی اور اندھیرے کے درمیان جو ایک تعلق ہے، اور روشنی جس طرح سے خیر کا، اچھائی کا، محبت کا اور خلوص کا اور امن کا ایک استعارہ بن کر ان کی نظم کے اندر آئی ہے، بالکل اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ جو اندھیرا ہے، وہ شر کا، وہ برائی کا اور وہ انتشار کا اور ظلم اور جبر کا جو استعارہ ہے وہ بن کر سامنے آتا ہے، اور شاعر یہ توقع کرتا ہے کہ روشنی کا جو حکمرانی ہے وہ قائم ہوگی، لیکن اسے اس وقت اچنبھا ہوتا ہے جب اندھیرا راج کر رہا ہوتا ہے۔ سو روشنی کو وہ پھر ایک حادثہ خیال کرتا ہے، اور یہ نظم روشنی ایک حادثہ جس کے اندر موجود ہے، اسی سے انہوں نے اس کتاب کا جو ہے وہ ٹائٹل بنایا ہے۔ باقی کتاب آپ خود سے پڑھیں گے اور اس پر اپنی رائے قائم کریں گے۔ بہرحال میں نے خواہش کی کہ چونکہ یہ اچھی کتاب مجھے لگی تو آپ تک اس کی خبر پہنچائی جائے۔ یہ کتاب مثال پبلشر فیصل آباد پر موجود ہے، آپ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ نے گفتگو سنی، آپ کا بہت شکریہ۔